میرے عزیز ساتھیوں، یہ آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل کی ہے اور اپنے نبی پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے، یہ آیت گنہگار بندوں کے لیے امید کی ایک بہت بڑی کرن ہے۔ خاص طور پر وہ گنہگار بندے جو گناہ کرتے کرتے گناہوں کے دلدل میں اس طرح پھنس چکے ہیں، گناہوں کے گھیرے میں اس طرح گھر چکے ہیں کہ اب انہیں ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ گویا اب میری اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرے گا، یا مجھے معاف نہیں کرے گا، یا میری مغفرت نہیں کرے گا۔ تو ان بندوں کے لیے یہ آیت امید کی بہت بڑی کرن ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ میرے محبوب قل، آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہوگی کہ رب کائنات فرماتا ہے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ غفور عربی کے اندر صیغہ مبالغہ ہے، آپ علماء کرام سے معلوم کر سکتے ہیں، اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا، اور دوسرے وہ رحیم بھی ہے، رحمان ہے، اس کی مہربانی، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اگر بندہ اتنے گناہ کرے کہ زمین سے گناہ کرنے شروع کرے اور آسمان کی چھت تک لگا دے، یعنی زمین و آسمان کے درمیان کا یہ خلا مکمل گناہوں سے بھر دے، اگر بندہ اتنے گناہ کرے کہ ریت کی ذرات کے برابر گناہ ہو جائیں اور سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ کیوں نہ ہو جائیں، چاہے آسمان کے ستاروں کے برابر گناہ ہو جائیں، لیکن اگر ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور نادم و شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرتا ہے، تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور گناہوں سے بندہ بالکل ایسے پاک صاف ہو جائے گا کہ جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی اس نے جنم لیا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے مسلمان بھائیوں کے لیے، مسلمان بندوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے یہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام معافی کا اعلان فرمایا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ شیطان ہمیں ورغلاتا ہے کہ ابھی گناہ کر لو، آگے عمر پڑی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لینا۔ ابھی انسان اس لیے گناہ کرتا رہتا ہے، جوانی کو یوں ہی گناہوں کے اندر، عیاشیوں کے اندر گنوا دیتا ہے۔ جب بعد میں بڑھاپا آتا ہے تو شیطان یہ دل میں ڈالتا ہے کہ اب عمل کر کے کیا کرو گے، جوانی تم نے یوں ہی برباد کر دی، عیاشیوں کے اندر اور فحاشی کے اندر اپنی جوانی برباد کی، اور اب بڑھاپے میں بہت بڑے نیک بننے چلے ہو۔ شیطان اس طرح کی باتیں دل کے اندر ڈالتا ہے، لیکن بڑھاپا آئے گا بھی، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے بلا لے۔ اس نے ہمیں بھیجا ہے دنیا کے اندر، اچھا ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، کسی نے بھیجا تو آگے، اور اب ہم مرنا نہیں چاہتے، اس میں بھی ہماری مرضی نہیں چلے گی، جب چاہے گا، جس وقت چاہے گا اللہ بلا لے گا، جس وقت چاہے گا بلا لے گا۔ اور بندے کے اندر یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جو مرضی کرتا پھروں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ اس کی اکڑ اور اس کا یہ گھمنڈ، یہ اسے لے ڈوبتا ہے اور اسے گناہوں پر اور زیادہ آمادہ کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتا دوں، ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، اور ہم اپنی مرضی سے زندگی اور موت کے مالک نہیں ہیں۔ کوئی ہے جو ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، تو ہمیں گھمنڈ کس بات کا ہے؟ یہ شکل و صورت جو ہماری ہے، اس کا انتخاب میں نے خود نہیں کیا۔ میں کیسا دکھتا ہوں یہ میں نے نہیں منتخب کیا۔ میرے ماں باپ کون ہوں گے، ان کا انتخاب بھی میں نے نہیں کیا۔ میرے بھائی بہن کون ہوں گے، کس شکل و صورت میں ہوں گے، ان کا انتخاب بھی میں نے نہیں کیا۔ پھر گھمنڈ کس بات کا ہے؟ کوئی ہے جس نے تمہاری بھی شکل و صورت بنائی ہے، تمہارے ماں باپ کو بھی تمہارے لیے منتخب کیا ہے، اور تمہاری بھائی بہنوں کی شکل و صورت اور ان کا انتخاب بھی تمہارے لیے کیا ہے۔ تمہارا زور تو کسی چیز پر نہیں چلا، خود تمہاری شکل و صورت تم کیسے دکھو گے اس پر بھی تمہارا زور نہیں چلا، پھر گھمنڈ کس بات کا کرتے ہو؟ کس بات کا گھمنڈ ہے؟ یاد رکھیں، این المفر، اس دن بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر ایک بات کا جواب دینا پڑے گا۔
میرے بھائیوں، آج وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیے ہوئے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کریں۔ یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے، تو میری طرف ایک بالشت آتا ہے، میں تیری طرف ایک گز بڑھ کے آتا ہوں، تو میری جانب ایک گز بڑھتا ہے تو میں ایک قدم بڑھ کے آتا ہوں، اور اگر تو میری جانب چل کر آتا ہے آتا ہی تو ہر والا، اللہ فرماتا ہے میں تیری جانب دوڑ کے آتا ہوں۔ لیکن کوئی آئے تو صحیح، اللہ سے معافی تو مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری تو کرے، یقینی طور پر اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ اللہ خود ہی معاف کر دے گا تو ایسا نہیں ہے۔ جب خود ہمارے اندر فکر ہوگی، ہم توبہ کریں گے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے معاف نہیں کرے گا، جب تک معافی نہیں مانگیں گے، توبہ نہیں کریں گے، رب کائنات بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے اننزمکموها وانتم لها کارہون، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم جنت میں جانا نہیں چاہتے اور ہم تمہیں زبردستی جہنم سے گھسیٹ کر جنت میں داخل کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تمہیں خود قدم بڑھانا پڑے گا، پیش قدمی تمہیں کرنی پڑے گی، پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، زندگی کیا ہے؟ تیز ہواؤں میں تھرکتے ہوئے ایک دیے کے مانند ہے، کبھی بھی ہوا کا جھونکا آئے گا اور بجھا کے چلا جائے گا۔ زندگی کیا ہے؟ کھلی ہوئی آنکھ میں آنسو کے قطرے کے مانند ہے، کبھی بھی آنکھ بند ہوگی وہ قطرہ خاک کے اندر مل جائے گا۔ تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں ابھی عمل نہ کروں، آئندہ چل کے عمل کر لوں گا، آگے زندگی بہت پڑی ہوئی ہے ابھی عمل کر لوں گا، تو بہت بڑی غلط فہمی کے اندر ہے، وہ بہت بڑی غلط فہمی کے اندر ہے۔ ابھی بھی وقت ہے۔ اگر انسان شروعات کے اندر گناہ چھوڑ دے تو شروعات کے اندر گناہ چھوڑنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ شروع میں گناہ کی مثال ایک کچے دھاگے کے مانند ہوتی ہے، جس کو بچہ بھی آسانی کے ساتھ توڑ دیتا ہے، لیکن جیسے جیسے گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ گناہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور گناہ اتنا راسخ ہو جاتا ہے انسان کے اندر کہ وہ اس کی مثال پھر جہاز کے لنگر کے مانند ہو جاتی ہے۔ جیسے وہ جہاز کو ہلنے نہیں دیتا، پھر یہ اسے توبہ کرنے نہیں دیتا، پھر یہ اسے گناہوں سے معافی مانگنے نہیں دیتا، گناہ اتنا زیادہ پکا ہو جاتا ہے۔ تو ابھی وقت ہے کہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں وہیں پر رک جائیں اور وہیں پر اس پہ بالکل قدغن لگا دیں، بالکل اس پہ فل اسٹاپ لگائیں، اور اس کے بعد اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کریں، نئے طریقے سے شروع کریں۔ حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ بڑے الہامی بزرگ گزرے ہیں، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے مشائخ اساتذہ میں سے ہیں، بڑی الہامی بات فرمایا کرتے تھے۔ ایک عجیب بات انہوں نے بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خواب میں الہام کیا کہ عطا ان لوگوں سے کہہ دو کہ جن کو رزق کی تھوڑی بہت تنگی پہنچتی ہے اور وہ بندوں کی محفل میں بیٹھ کر میرے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، جبکہ روزانہ ان کا نام اعمال گناہوں سے بھرا ہوا میرے پاس آتا ہے، میں فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے ان کے شکوے نہیں کرتا، میں ان کی شکایتیں نہیں کرتا، تو وہ میری شکایتیں کیوں کرتے ہیں؟ ذرا سی رزق کی تنگی آئی نہیں کہ میرے شکوے اور گلے شروع کر دیے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا اور وہاں سے ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی، اس کی عمر کچھ 8-9 سال کی ہوگی، اس بچے کو تھپڑ لگا رہی ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ تو بڑا نافرمان ہو گیا ہے، تو بڑا بدتمیز ہو گیا ہے، تو میری ایک نہیں سنتا، تو چلا جا، دفع ہو جا یہاں سے۔ ماں نے یہ کہہ کر جو اس کو دھکے دیے ہیں تو بچہ گھر کے باہر آ گیا اور ماں نے غصے میں اندر سے کنڈی لگا لی، وہ بچہ کھڑا ہو کر کچھ دیر تک روتا رہا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں ذرا دیکھتا ہوں آگے کیا ہوتا ہے، میں وہیں پر کھڑا ہو گیا اور وہ منظر دیکھتا رہا، وہ بچہ روتا رہا، پھر اس کے بعد اس نے کچھ دیر کے بعد چلنا شروع کر دیا، وہ چلتے 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 ایک گلی کے موڑ تک پہنچ گیا، وہ گلی کے موڑ پر پہنچا، پھر وہاں پر کھڑا رہا، کچھ دیر تک کچھ سوچتا رہا اور روتا رہا، پھر اس کے بعد اس نے واپس آنا شروع کر دیا، واپس آتے آتے دوبارہ ماں کی دہلیز پر آ گیا اور وہیں پر بیٹھ گیا، ماں کی دہلیز پر سر رکھا، کافی دیر سے رو رہا تھا، بچہ تھکا ہوا تھا، وہیں پر نیند آ گئی، سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں نے دوبارہ کسی کام سے دروازہ کھولا تو دیکھتی ہیں کہ بچہ ابھی کہیں گیا ہوا نہیں ہے، تو دوبارہ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تو جاتا کیوں نہیں، تو میرے گھر سے دفع کیوں نہیں ہوتا، تو یہاں سے چلا جا۔ تو پھر وہ بچہ کھڑا ہو گیا،
اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا کہ امی جان، جب آپ نے مجھے گھر سے باہر دھکے دے دیے تھے، مجھے گھر سے دھتکار دیا تھا، تو میں نے سوچا تھا کہ میں بازار میں کہیں جا کر بھیک مانگ لوں گا، مجھے کھانا مل جائے گا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں کسی کے جوتے صاف کر دوں گا یا کسی کا نوکر بن کے رہ جاؤں گا، مجھے کھانا بھی مل جائے گا، مجھے گھر بھی مل جائے گا۔ لیکن امی جان، جو محبت اور ممتا مجھے آپ دے سکتی ہیں وہ دنیا میں مجھے کہیں نہیں مل سکتی۔ اب تو مار یا دھکے دے، میں یہیں پڑا رہوں گا، تیرے در پہ میں کہیں جانے والا نہیں ہوں۔ یہ سن کر ماں کی ممتا جوش میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے بچے، جب تیرا اس بات پر یقین ہے کہ جو محبت اور ممتا میں تجھے دے سکتی ہوں وہ دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی، تو پھر آ جا، میرے گھر کے دروازے تیرے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر ماں اس بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اسی ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ کے دربار میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے الہی عبدک العاصی عطا کا، مولا تیرا گنہگار بندہ تیرے در پہ آ گیا ہے، مقرن بالذنوب وقد دعاکا، اپنے گناہوں کا آج اقرار کرتا ہے اور تجھ سے فریاد کرتا ہے، فإن تغفر فأنت لذاک اہل، مولا اگر تو آج معاف کر دے گا تو یہ بات تجھ کو سجتی ہے، وإن تطرد فمن یرحم سواک، ربا اگر تو ہی دھتکار دے گا، مولا اگر تو ہی دھتکار دے گا تو کون ہے تیرے سوا جو رحم کرے گا، کون ہے تیرے سوا جو ہمیں سینے سے لگائے گا۔ جب اس ندامت و شرمندگی کے ساتھ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہ رب جس نے ماں کو ممتا جیسی نعمت بخشی ہے، جس نے ماں کو محبت جیسی نعمت بخشی ہے، وہ ماں سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے، تو کیوں نہیں وہ اس کو معاف کرے گا اور کیوں نہیں اس کے گناہوں کو بخشے گا۔ یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ میں نے خطبے کے درمیان آیت پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا کی قید ہے کہ سارے کے سارے گناہوں کو ایک ساتھ اللہ معاف کر دے گا، اور اسے کس چیز کی پرواہ ہے، اسے کون ٹوکنے والا ہے۔ سارے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے کہ جیسے کوئی کپڑا میل کچیل سے بالکل پاک صاف ہو جایا کرتا ہے۔